أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کے وقت یا معاملات کسی کے حوالے کرتے وقت گواہ بنانے کا حکم دیا ہے، سجیشن دیا ہے. دیکھیے، لوگ بڑے بڑے معاملات کر لیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، دوست تھا، میں نے 10 لاکھ روپے دے دی. اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑا دوست کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے جب حکم دیا ہے کوئی بھی معاملات ہو تو اسے کیا کرو؟ لکھو، گواہ بناؤ، اس پر سگنیچر لو. کل کو اگر وہ انکار کر گیا تو پھر تم کس بیس پر کہیں جا کر کے کیس فائل کر سکے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ چیز تمہاری ٹھیک نہیں. دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان مشکل میں نہ پڑے. لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ اللہ کی رہنمائی اور گائیڈنس معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے بیچ میں گواہی، اذا حضر احدکم الموت، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت آ جائے. موت آ جائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب محسوس ہو جائے کہ اب اس کے بعد زندگی بچے گی نہیں، اب آگے کا سفر شروع ہونے والا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ حین الوصیت، وصیت کرتے وقت. وصیت کسے کہتے ہیں؟ 1/3 میں سے اپنی 1/3 پراپرٹی میں کوئی بھی کسی کو وصیت کر کے جانا. فار ایگزامپل، یہ میری جو پراپرٹی ہے 1 کروڑ کی ہے، 1/3 میں میری جو پراپرٹی ہے وہ مسجد کے لیے ہے، یا میرے فلاں غریب رشتے دار کے لیے ہے، یا یتیم کے لیے، جو بھی ہے 1/3 میں ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اپنی زندگی میں آپ چاہیں تو کتنے کا بھی کچھ کر سکتے ہیں، مرنے کے ٹائم پہ 1/3 سے زیادہ کا نہیں کر سکتے. تو کرنا کیا ہے؟ اثنانی، 2، ذوا عدل، معتبر اور بھروسے کے لائق لوگ، انصاف ہوا، بے ایمان نہیں. اگر مسلمانوں میں ایسے نہ ہو تو فار ایگزامپل آدمی ہاسپٹل میں مر رہا ہے یا کہیں سفر میں ہے، ٹرین میں ہے، وہاں کوئی مسلمان نہیں، تو کیا کرے؟ او آخران من غیرکم، نان مسلم میں بھی دو کو کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام ٹالرنس نہیں سکھاتا. یہ اس سے بڑا ٹالرنس کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں گواہ بنانا ہے. تو اگر نہیں ہے مسلمان تو مسلم کو بھی کیا کر سکتے ہیں؟ گواہ بنا سکتے ہیں. ان انتم ضربتم فی الارض، عام طور سے یہ کب ہوتا ہے؟ جب اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، کہیں جا رہے ہے نا، فاصابتکم، اور تم کو آ گئی، مصیبت الموت، موت کی مصیبت. اب وہاں کوئی نہیں، نہ رشتہ دار ہے، نہ مسلمان ہے، نہ جانے. تو جو بھی ہے اسے کیا کر دینا؟ گواہ بنا دینا 2 لوگوں کو. کیا کہ میری یہ چیزیں ہیں جو میں دے کر کے جا رہا ہوں، اور اس کے یہ 2 لوگ گواہ ہیں.
اچھا، اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. ایک واقعہ ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سفر کر رہے تھے لوگ، ایک آدمی کو موت ہوئی، اس نے اپنی پوری چیزیں حوالے کر کے 2 لوگوں کو گواہ بنایا. اب وہ آئے تو پتہ چلا کہ اس نے ایک سونے یا چاندی کا پیالہ تھا، اس نے بیچ دیا، کم تھا. ان کو ڈاؤٹ ہوا تو اب کیا کیا جائے، تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا. تحبسونہما، ان دونوں کو روک لو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. اور نماز کون سی ہو؟ جمعہ کی یا عصر کی، وہ نماز جس میں لوگ زیادہ رہتے ہیں. پھر وہ کیا کریں؟ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں. اب مسلمان ہے تو اللہ کی قسم کھائے گا، نان مسلم ہے تو جس کی بھی کھائے، بھگوان کی، یسوع کی، مسیح کی، جس کی بھی کھائے، لیکن قسم کھائے گا وہ. تب تم، اگر تمہیں شک ہو گیا ہے کہ یہ آدمی کچھ نہ کچھ اس میں سے کیا کیا، چھپا لیا، کیا کہے گا؟ لا نشتری بہ ثمنا، اس قسم کے بدلے میں ہم دنیا کا کوئی فائدہ، کوئی قیمت نہیں چاہتے ہیں. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی فار ایگزامپل ہمارا رشتہ دار ہے جو گواہ بنا، جس کو دیا گیا، اور میں گواہ ہوں کہ فلاں نے فلاں کو دیا ہے، تو اب قسم کھانا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کو اس نے اتنا ہی دیا تھا، جو آپ کو ڈاؤٹ ہے، جو شک ہے، وہ نہیں ہے، وہ بات صحیح نہیں. وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں. کیونکہ یہاں پہ گواہی کو اللہ کی گواہی کہا جا رہا ہے، حالانکہ وہ مرنے والا جو ہے وہ انسان ہے، جس نے اپنا سامان دیا ہے، پیسہ دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، وہ کون ہے؟ انسان ہے. گواہ کس نے بنایا ہے؟ انسان بنایا ہے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی گواہی کو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آج دیکھیے عدالتوں میں 500 1000 میں آپ کو گواہ مل جائیں گے. یہ شرک کے برابر گناہ ہے، جھوٹی گواہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ پر بھروسہ نہیں کہ میں جو جھوٹ بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں وہ تو اپنا بھائی ہے، اگر اس کے فیور میں نہیں بولیں گے تو ناک کٹ جائے گی، وہ تو میرا باپ ہے، اس کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں، وہ تو میری ماں ہے. نہیں، جو بھی ہے، اگر میری ماں بہو پر ظلم کر رہی ہے اپنے، تو مجھ پر حق ہے کہ میں اس سے بولوں کہ تم غلط کر رہی ہو. یہ اللہ کی گواہی ہے. اگر میں نہیں بولتا تو میں اللہ کی گواہی چھپا رہا ہوں. اور لوگ بولتے نہیں یہ مسلمان کا معاملہ ہے، یہ فلاں کا معاملہ. نہیں، گواہی کے معاملے میں، حق اور انصاف کے معاملے میں، وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، حق بات اور سچی بات بولنا. اگر نہیں بولا کسی بھی وجہ سے تو وہ اللہ کے نظر میں جھوٹا، کذاب اور بے ایمان انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اگر ایسا ہم نے کیا، اِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، گواہی کو چھپا لیا، آدھا بتایا آدھا نہیں بتایا، تو کہا کہ اس وقت ہم ظالم ہو جائیں گے، مجرم اور کرمنل ہو جائیں گے. کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، او بلیورز، testimony should be among you taken when death approaches one of you at the time of bequest, that of 2 just men from you or 2 from others. If you are traveling throughout the land and the disaster of death strike you, detain them after prayer and let them swear by Allah if you doubt their testimony, saying, we will not exchange our oath for a small price, for a price, if he should be a near relative, and we will not withhold the testimony of Allah, then we will be of sinful. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے پوری آیت کا؟ کہ معاملات کرتے وقت
خاص طور سے وصیت کی یہاں پہ بات ہوئی ہے، گواہ بنانا چاہیے انسان. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.